السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مولانا غفران حاضر ہے اور آج کچھ الگ الگ ٹاپک کے اہم سوال لے کر کے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلیے کیا کیا سوال ہیں مفتی صاحب سے رکھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کی کلپ کا سب سے پہلا سوال ہمارے شہر کے ایڈوکیٹ ظہیر خان صاحب جو افضل گڑھ ضلع بجنور سے تعلق رکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز میں سجدہ سہو پیش آ جائے اور دھوکے سے ایک سلام کے بجائے دونوں طرف سلام پھیر دیں اور پھر اس کو یاد آئے کہ مجھے سجدہ سہو کرنا تھا اور فوراً سجدہ سہو کر لے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سوال بہت پیش آتا ہے اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے یہ اچھا سوال کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پوری کرنے کے بعد میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے، دنیاوی کلام نہیں کیا ہے، صرف سلام پھیرا اور فوراً آپ کو بات یاد آ گئی ہے، یا آپ خاموش بیٹھے رہیں اور آپ قبلے کی طرف سے آپ کا سینہ نہیں پھرا ہے، سلام پھیر لیا اور سلام پھیرنے کے بعد بس خاموش بیٹھے رہیں، تو وہیں فوراً سجدہ سہو کر لیجئے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بیچ میں کوئی گفتگو کر لی، کوئی جملہ بول دیا ہے یا ادھر ادھر گھوم گئے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوئی ہے، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ہاں، اور غالباً جو ایڈوکیٹ صاحب نے معلوم کیا وہ یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد آ گیا اور سجدہ سہو کر لیا۔ ہاں جی، تو یعنی ان کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ چلیے، جزاک اللہ۔ اسی طرح بھائی محمد منصف ہے، پتہ نہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا شہر کا نام نہیں لکھا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی حائضہ عورت یعنی ناپاک عورت ہے تو کیا اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا ناپاک عورت قرآن سن سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کے پاس میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جی، اور وہ قرآن سن بھی سکتی ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، کہا ہے کہ وہ ناپاکی کا ایام میں ہوتی ہے تو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا الگ ہو کر کے پڑھیں، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ عورت حائضہ، آج کل بہت انتظامات ہوتے ہیں جن میں صفائی رکھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے بعد بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور وہ سن بھی سکتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ آج کی کلپ کا تیسرا سوال ہے، بھائی پرویز علی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا شہر کا نام نہیں لکھا ہے، وہ معلوم کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھتے وقت بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور عام طور سے جب بھی جنازے کی نماز ہوتی ہے تو چونکہ مسجد سے باہر ہوتی ہے مفتی صاحب، تو عام طور سے لوگ چپل پہنے رہتے ہیں، جوتے پہنے رہتے ہیں، تو کیا چپل اتار کر ان کو آگے رکھ لے اور پاؤں زمین پر رکھے، یا چپل اتار کر ان کے اوپر کھڑا ہو جائے؟ تو کیا شکل صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں تو اسی طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جو کچی ہوتی ہیں، یا کسی بھی میدان میں نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں طریقہ یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتے نکال کر کے تھوڑا آگے رکھ لی جاتے ہیں اور ننگے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ درست ہے۔ لیکن اس میں یہ طریقہ بھی درست ہے کہ دیکھیے، بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ سردی کا موسم ہے یا برسات کا موسم ہے اور آپ جوتے پہن کر گئے ہیں، میں نے مولانا نوٹ کیا ہے کئی اس طرح کے لوگ جو جوتے وغیرہ پہننے والے ہوتے ہیں، وہ اس لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے اس چکر میں کہ جوتے اتار کے نیچے پاؤں رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جوتے اتار کر اور جوتوں کے اوپر کے حصے پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جوتوں کو اتارنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ جب آپ نے اس کو پہن لیا تو وہ آپ کے جسم کے حکم میں ہو گیا، لیکن جب آپ نے اسے جسم سے اتار دیا اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں تو چاہے اس کے نیچے کا حصہ ناپاک ہو، اوپر کا حصہ پاک ہونا چاہیے۔ جب اس کے اوپر کا حصہ پاک ہوتا ہے تو آپ اس پہ کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ آپ جوتا پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو مکمل یقین ہو کہ میں جس جگہ سے آ رہا ہوں تو میرا جوتا بالکل صاف ستھرا ہے، اس پر گندگی نہیں لگی ہوئی ہے۔ یعنی اگر جوتے کے تلے پر، چپل کے تلے پر ظاہری گندگی نہیں لگی ہے تو جوتا پہنے بھی نماز پڑھی جا نماز ہو سکتی ہے، اور اگر زمین صاف ہے تو زمین پر بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی تمام شکوک اور شبہات سے بچنے کا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ میں اگلا سوال یہاں پر لینا چاہوں گا، انہی کا ہے، بھائی پرویز علی کا۔ وہ کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں، یا پھر ایک طرف کو سلام پھیرنے کے بعد ایک ہاتھ چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف کو سلام پھیرنے کے بعد دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا جائے، کیا بہتر شکل ہے؟ صحیح شکل کیا ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں 3 طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز مکمل کرنے کے بعد پہلے ہاتھ چھوڑ دیں اور پھر سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا،
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ادھر سلام پھیر رہے ہیں تو یہ ہاتھ چھوڑ دیں، ادھر پھیر رہے ہیں تو یہ چھوڑ دیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے دونوں طرف سلام پھیر دیں پھر ہاتھ چھوڑیں۔ یعنی جس طریقے سے چاہے وہ کر سکتا ہے، دونوں تینوں طریقے پر اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ سوال اسی طرح مفتی صاحب ایک اور سوال بھی بڑا اہم ہے، بہت زیادہ پیش آتا ہے، اکثر جنازوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جنازہ تیار ہے، لوگ تیار ہیں اور ادھر دھوم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں نفلوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ابھی انتظار ہو رہا ہوتا ہے ان نماز میں ان نفل پڑھنے والوں کا کہ بھئی وہ ذرا اور آ رہے ہیں، بھی نفل پڑھ رہے ہیں، اور وہ بیچارے دھوپ میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا ایسی شکل میں نماز شروع کر دی جائے یا ان کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے ایسے لوگوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا قطعی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی پریشانی اور دشواری اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض کے درجے کی چیز ہے۔ نفل ایسی چیز ہے کہ آپ اسے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس نماز کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہاں جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جو دھوپ میں کھڑے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ریح کی بیماری ہو جاتی ہے جی، اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور کئی جگہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ میدان میں کھڑے ہیں وہ لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ مطلب نفل پڑھ کے سب سے آخر میں آ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑے نمازی ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ نفلوں میں لگے ہوتے ہیں اور پھر ان کا انتظار کیا جاتا ہے تو یہ لوگ بالکل سراسر گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان کی پریشانی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ جی بے شک، بہت سچی بات، بالکل۔ تو یہاں ہاتھ سے مراد یہی ہے کہ اس کے ہر عمل سے مسلمان کو جو ہے محفوظ رہنا ہے، تکلیف نہیں پہنچنی ہے۔ اب یہاں کتنی دیر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیمار ہیں، کئی کو چکر آ کر کے کھا کر کے گر جاتے ہیں، اور وہ صاحب نفلے کی نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ نفلوں کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، نفل آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن جب معاملہ بندوں کے درمیان کا آ جائے تو پہلے بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ نفلیں بعد میں ادا کی جا سکتی ہیں، آپ بعد میں جا کے ادا کر سکتے ہیں، گھر جا کر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نفل پڑھنا زیادہ محبوب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نفلیں نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کو اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے جنازے میں انتظار نہیں کیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا، تو جنازہ پڑھنے والے کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ بعد میں ہنگامہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے نماز کو چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں کو قطعی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی پر اعتراض کریں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی صحیح اور بہت اچھے اور بہت واضح انداز میں رہنمائی فرمائی اس مسئلے کی طرف، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کا آخری سوال چھوٹا سا ایک اور لے لیتے ہیں، اگرچہ کلپ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں بعض دفعہ یوں کاندھے پر رومال ڈال لیتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہی کاندھے پہ سے رومال اتاریے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر ڈلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ڈال سکتے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ تو ناظرین، بڑے اہم مسائل تھے، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں آپ کہ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی یقیناً صدقہ ہے، تو آپ اس صدقہ میں حصہ لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو یہ اہم جانکاری زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔